بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ بیرک آسٹریلیا کا مقامی فیسٹیول میں ایک کامیاب تبلیغی سٹال۔ مؤرخہ 30 اپریل سن 2023 کو جماعت احمدیہ بیرک آسٹریلیا نے پیکنہم کے ایک مقامی فیسٹیول یکربو فیسٹیول میں شرکت کرتے ہوئے قرآن کریم کی نمائش پر مشتمل ایک کامیاب تبلیغی سٹال لگایا، جس کے ذریعہ سینکڑوں مقامی افراد تک اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے مرکزی شہر میلبرن کے مرکز سے 53 کلومیٹر جنوب مشرقی جانب ایک مشہور جگہ پیکنہم کے نام سے واقع ہے۔ یہ کارڈینیا کونسل کا حصہ ہے۔ پیکنہم چھوٹے بڑے پہاڑوں، ٹیلوں، خوبصورت باغات، جھیلوں، وادیوں اور سبززاروں میں گھرا ہوا کم و بیش 55,000 کی آبادی پر مشتمل قصبہ ہے۔ اس کا نام ایک برطانوی میجر جنرل سر ایڈورڈ پیکنہم، جو 1778 سے 1815 تک ان کی زندگی تھی، ان کے نام پر رکھا گیا تھا، اور 1861 میں سرکاری سطح پر پیکنہم کو ایک ٹاؤن قرار دیا گیا تھا۔ یہاں کی آبادی کی تفریح کے لیے مقامی کونسل اور دوسرے اداروں کی معاونت سے سال میں مختلف فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ فیسٹیول کے لیے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کا وقت رکھا گیا تھا، اور اس کے لیے مقامی لائبریری کے عقب میں موجود میدان، جو PB رونلڈ ریزرو کہلاتا ہے، منتخب کیا گیا تھا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ لفظ یکربو یہاں کے قدیمی باشندوں ایبوریجنل کی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے سبز چراگاہیں، اور ان کی زبان میں یہ لفظ یکربو ایک ایسی افسانوی اور فرضی مخلوق کو دیا گیا ہے جو پانیوں میں رہتی تھی، اور یہ یکربو اب پیکنہم کی پہچان بن چکا ہے۔ 2017 میں اس کا کانسی کا ایک مجسمہ بنا کر یہاں کی ایک معروف سڑک میں یادگار کے طور پر نصب کیا گیا ہے۔ فیسٹیول کے دن اس فرضی جانور کی پریڈ بھی کروائی جاتی ہے، اور اس طریق پر اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ فیسٹیول بنیادی طور پر ایک تفریحی اور معلوماتی فیسٹیول تھا، جس کا انعقاد پیکنہم میں 1976 سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس سال اس کا انعقاد کورونا کی وبا کی وجہ سے 4 سال کے وقفہ کے بعد کیا گیا تھا۔ اس فیسٹیول کا بنیادی مقصد باہمی محبت، امن اور تحمل و برداشت کو فروغ دینا تھا۔ اس میں مقامی آبادی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور اداروں نے اپنے اپنے سٹال لگا کر شرکت کی اور مقامی آبادی کے لیے تفریح کے سامان مہیا کیے۔ اس فیسٹیول کے انعقاد کی اطلاع ملتے ہی اجازت حاصل کی گئی، اور فیسٹیول کے دن الصبح پہنچ کر جماعت کا سٹال نصب کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پیکنہم کے اس فیسٹیول میں جماعت اپنا سٹال لگا رہی تھی، جس میں بنیادی طور پر قرآن کریم کی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سٹال کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر والے بینر کے علاوہ قرآن کریم اور اسلام و احمدیت کے تعارف پر مبنی مختلف بینر سے آراستہ کیا گیا تھا، اور 3 میزوں پر قرآن کریم اور دیگر کتب نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں۔ اس سٹال کا مقصد مقامی آبادی تک اسلام و احمدیت کا پیغام پہنچانا تھا، اور اس کے لیے مختلف فولڈرز اور فلائرز بھی رکھے گئے تھے۔ شروع دن سے ہی لوگ اس سٹال پر آنے لگے، اور شام تک لوگ آتے رہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن کریم کو دیکھا اور اس کی آیات کے ترجمہ کا خود مطالعہ کیا۔ سٹال پر آنے والے لوگوں کو قرآن و اسلام اور احمدیت سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی رہیں۔ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے انصار احباب پر مشتمل ٹیم مقرر تھی۔ لوگوں نے مزید معلومات کے لیے بڑی خوشی سے فولڈرز اور فلائرز بھی لیے۔ سٹال پر آنے والے بچوں میں ٹافیاں اور کینڈیز بھی تقسیم کی گئیں۔ مقامی لوگوں کی ایک کثیر تعداد کے علاوہ بعض مقامی معزز سیاسی شخصیات بھی جماعت کے سٹال پر آئیں، جن میں آسٹریلیا کی وفاقی پارلیمنٹ کے ممبر عزت مآب جیسن ووڈ، مقامی کونسلر جناب گرائم مور اور کونسلر کولن راس بھی شامل ہیں۔ ان معززین نے جماعت کے سٹال لگانے کو بہت سراہا اور قرآن و اسلام کے تعارف کے لیے اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا۔ نیز اپنے فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے بھی اس سٹالز کی تشہیر کی گئی۔ مجموعی طور پر اس سٹال کے ذریعے کم و بیش 2000 فولڈرز اور فلائرز تقسیم کیے گئے۔ بعض اہم شخصیات کو بعض دیگر کتب بھی بطور تحفہ دی گئیں۔ گو کہ پیکنہم میں جماعت کا یہ پہلا تبلیغی سٹال تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طریق پر مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں تک اسلام و قرآن اور احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا۔
الحمدللہ علی ذالک۔ رپورٹ مکرم منظور قادر خان صاحب، صدر جماعت بیرک، آسٹریلیا۔ آواز مرزا عمران احسن۔